السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، اگست کے مہینے میں خاص طور پر ہم انڈیپینڈنس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور جیسے پارٹیشن ہوئی اور جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے یہ سیپریٹ ہوم لینڈ ہمارے لیے حاصل کیا، آزادی حاصل کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ کیا علیحدہ ریاست بنانا، ایک نیشن سٹیٹ بنانا انسان کو حقیقی معنی میں لبریٹ یا آزاد کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور ویورز، میرے اسٹوڈیوز کے اندر ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہت ہی جید ینگ اسکالر پروفیسر ناصر محمود صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں. آپ انہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری کے حوالے سے مسٹیسزم، اسپریچویلٹی، علم الکلام، علم العقیدہ، علم الحدیث، یہ اکثر مختلف چینلز پہ نظر آتے ہیں اور کانورزیشن کرتے ہیں. آج اس موضوع پر پروفیسر صاحب کے ساتھ ہم نے کانورزیشن کرنی ہے کہ آزادی کے، فریڈم کے حقیقی معانی کیا ہیں. پروفیسر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں اقبال کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ علامہ اقبال ہمارے اسپریچول فاؤنڈنگ فادر ہیں. علامہ اقبال نے جب فلسفہ خودی کو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں فلسفہ خودی کو انہوں نے اپنی مشہور کتاب اسرار خودی میں پریزنٹ کیا، اور یہ وہی کتاب ہے کہ جب اس کی انگریزی ٹرانسلیشن ہوئی تو برٹش گورنمنٹ نے علامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل دیا، ان کو نائٹ کیا گیا. اور پروفیسر نکلسن جو کیمبرج کے بہت بڑے پروفیسر تھے، اقبال کے ایک وقت میں استاد بھی تھے، اقبال کے کنٹمپرری تھے، انہوں نے ہی اس کو فارسی سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. تو اقبال اسرار خودی کے اندر سیلف کے بارے میں، خودی کے بارے میں کچھ کانورزیشن کرتے ہیں، اور وہ خودی کی 3 سٹیجز ہمارے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خودی کی ایک سٹیج ہے احکام الہی، خودی کی ایک سٹیج ہے ضبط نفس، اور خودی کی تیسری سٹیج ہے نیابت الہی. اور جب وہ ان 3 سٹیجز کو ایکسپلین کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت ایک میٹافور ہمارے سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ، کیمل، وہ ڈیزرٹ کے اندر یا صحرا کے اندر سفر کرتا ہے، لیکن اگر اونٹ اکیلا ہو، کسی کاروان کا حصہ نہ ہو، اپنے گلے کے اندر کوئی رسی نہ ڈلوائے، تو اونٹ صحرا کے اندر، بیابان کے اندر بھٹک جائے گا اور پیاس اور بھوک سے انتقال کر جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اگر اونٹ اپنے آپ کو کسی کاروان کے حوالے کر دے، اپنے گلے میں کوئی رسی ڈلوا لے، تو اس کو وقت پر کھانا بھی ملے گا، اس کو پانی بھی ملے گا، اور وہ کسی منزل مقصود تک پہنچے گا. تو اقبال کہتے ہیں، اے مسلمان، اسی طرح تم اپنے گلے کے اندر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسی کیوں نہیں ڈالتے تاکہ تمہیں تمہاری منزل مل سکے. اور پھر وہ جو دوسری سٹیج کی بات کرتے ہیں احکام الہی کا، احکام الہی کے بعد ضبط نفس، تو کہتے ہیں اونٹ اپنے گلے میں رسی تو ڈلوا لیتا ہے، لیکن اپنی رسی کو خود کنٹرول نہیں کرتا، اسی لیے باہر سے کوئی شخص آتا ہے، اس رسی کو کھینچتا ہے، اور اس رسی کی مدد سے اونٹ کو جہاں بھی لے جائے وہ لے کے جا سکتا ہے. اے انسان، تمہیں اپنے روح کے اونٹ کو، اپنے نفس کے اونٹ کو جب تم رسی ڈلواتے ہو، جب رینز ڈلواتے ہو، تو اس کو خود کنٹرول کرنا ہے اور اس کو سیدھی راہ پہ رکھنا ہے. اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن احکام الہی کی رسی اپنے گلے میں ڈلوا لیتا ہے اور ضبط نفس یعنی اس رسی کو خود کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے، تب رب العزت اس کو اپنا نائب بناتے ہیں، اس کو اپنا ایجنٹ بناتے ہیں. تب خودی کی تکمیل ہوتی ہے، تب سیلف کی سیلف افرمیشن ہوتی ہے. تب وہ درجہ آتا ہے کہ جب اقبال یہ کہہ اٹھتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. احکام الہی کی پرفیکشن، ضبط نفس کی پرفیکشن انسان کو نیابت الہی کی پرفیکشن عطا کرتی ہے، اور نائب الہی سے پھر اللہ پوچھتا ہے. اور جیسے مشہور حدیث ہے کہ میرے کچھ بندے جب نوافل پڑھتے ہیں تو میرے قریب ہو جاتے ہیں،
اور پھر وہ وقت آتا ہے میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتے ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث قدسی کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اقبال اس خودی کی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنے کے بعد ایک آزادی ملتی ہے، ایک فریڈم ملتی ہے، اور وہ فریڈم ہے جو اصل میں ایک مومن کے لیے مطلوب ہے۔ تو آج اسی سوال کو علامہ اقبال کی اسرار خودی سے جو ہم نے لائٹ حاصل کی، میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پروفیسر صاحب، سوری انٹرو تھوڑی لمبی ہو گئی، بٹ آئی تھاٹ کہ ہمارے اسپریچول فاؤنڈنگ فادر ہیں علامہ صاحب، تو ان کی یہ بات ویورز تک پہنچے۔ علامہ صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، علامہ صاحب بھی فریڈم ہی کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ویسٹ کی کرٹیک کرتے ہیں۔ حالانکہ مغرب جو ہے ان دس ڈے اینڈ ایج، اور علامہ کے دور میں بھی وہ آزادی کا ایک سمبل تھا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، جو ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ اوئے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ پروفیسر سید فہد علی کاظمی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انٹرو دیا، بڑی خوبصورت مثال دی، اور حقیقت آزادی پر جو علامہ اقبال نے جتنی خوبصورت مثال دے کر بات سمجھا دی، سمجھنے میں بہت آسان ہے، عمل کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن اگر کوئی کر جائے تو یقیناً وہ اس مقصود کو پا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو آزاد پیدا کیا، کسی کا غلام پیدا نہیں کیا، انسان آزاد ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا ہی کمال، انہوں نے کہا تھا اپنی ایک گورنر سے، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو غلام بنانا کب سے شروع کر دیا جب کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا؟ تو اللہ نے آزاد ہی پیدا کیا تھا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جی جی، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ، یہ ایک سجدہ جو ہزاروں سجدوں سے نجات دلاتا ہے۔ تمام انبیاء کی آمد کا مقصد یہی ایک سجدہ تھا کہ انسان کو اس سجدے تک پہنچا کے باقی تمام قسم کے معبودان باطلہ سے، خواہ وہ اپنے نفس ہو، اپنے مفادات ہوں، اپنی خواہشات کا تابع کسی کو کوئی نہ رہے، نہ کسی ایکسٹرنل مالک کا غلام رہے، نہ کسی انٹرنل خواہش کا غلام رہے، فقط ایک ذات کا غلام ہو، اللہ رب العزت کا۔ اور یہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ فرمایا کسی بھی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اسے اللہ کتاب عطا کرے، حکمت عطا کرے، نبوت عطا کرے تو وہ لوگوں سے کہو میرے بندے بن جاؤ۔ وہ لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتا، اپنا بندہ نہیں بناتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ کے نبی جن کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے، نبوت اور کتاب عطا کرتا ہے، وہ بندوں کو ربانی بناتے ہیں جو فقط اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو آپ دیکھ لیں، سارے نبیوں کا جن کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، وہ یقیناً سارے تو نہیں ذکر ہوئے، منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص علیک، لیکن ہر نبی نے قوم کو بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم آؤ اس ایک سجدے کی طرف جو تمہیں باقی سارے سجدوں سے نجات دلا کے آزاد کر دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اللہ نے نعت بیان کی، آقا کی خوبیاں بیان کی، تو کیا فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ کہ رسول اللہ مکتوب فی التوراۃ والانجیل ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال اللاتی کانت علیہم، وہ ان زنجیروں کو، ان رسیوں کو، غلامی کی زنجیروں کو جو لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کی گردنوں میں، لوگوں کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، یہ رسول مکرم ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری زنجیریں توڑ دیں اور انسانوں کو فقط اللہ کا غلام بنا دیا۔ اور لوگ جو دیوانے ہوئے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آزادی کو رسول اللہ کے سامنے جو سبمٹ کیا، یا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حتیٰ
یحکموکا کہ جب تک یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، وہ تو رب ذوالجلال کی وہ منشا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی محبت سے اپنی امت کو اپنا گرویدہ کیا، اور لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی آزادی سرنڈر کر کے اللہ کے سامنے جھک کے دنیا جہان کے حکمران ان سے ڈرنے لگ گئے، دنیا جہان کے طاقتور ان کے سامنے سرنگوں ہو گئے، دنیا کی ہر طاقت ان کے سامنے جھکنے لگی۔ تو یہ جو آپ نے بات بیان کی علامہ اقبال کی، واقعتاً یہ بات درست ہے کہ اگر اس ایک سجدے کو کوئی انسان اپنی معمول بنا کے واقعتاً، لیکن غلاموں والا سجدہ نہیں، جب جو انسان ہر جگہ جھکتا ہے نا شاہ صاحب، جو تھوڑے تھوڑے مفادات کے سامنے جھک پڑتا ہے، مثلا تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے رشوت لے لی، اپنے ذاتی مقصد کے لیے کسی کا حق مار لیا، تو یہ انسان جا بجا سرنڈر کرتا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے مفادات۔ جب یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کا سجدہ بھی پسند نہیں آتا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو غلام جب سجدہ کرتا ہے، علامہ اقبال نے غلام کی نماز پر پوری ایک نظم بھی لکھی ہے، جب غلام جو ہر کسی کا غلام ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں آتا کہ ہر ایک کے سامنے جھکنے والا میرے سامنے بھی جھک گیا۔ وہ بندہ آزاد جب سجدہ کرتا ہے جو کہیں نہیں جھکتا، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں بنتا، نہ اپنے کسی مفاد کا، نہ اپنی کسی خواہش کا، نہ اپنی کسی محبت کا، نہ دنیا کے کسی حکمران کا، نہ دولت مند کا، نہ جائیداد جاگیردار سرمایہ دار کا۔ جب وہ نہیں بنتا کسی کا بھی، صرف اللہ کا بندہ بنتا ہے تو پیش فرعون سرش افگندہ نیست، اس کا سر پھر کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے نا تو اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو کہیں سر نہیں جھکاتا تھا، وہ سر کٹانے کو تیار تھا مگر جھکاتا نہیں تھا، آج میری بارگاہ میں اس نے سر رکھ دیا، اللہ اس پر فخر کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو نماز روزہ بھی اللہ کو آزاد بندے کا واہ پسند ہے۔ واہ۔ پروفیسر صاحب جو آپ بات کر رہے تھے، مجھے اقبال کے دو اشعار یاد آ رہے تھے بال جبریل کے اندر۔ اقبال فرماتے ہیں تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، تیری جو باڈی ہے، تیرا جو وجود ہے، وہ اس نے ان حقائق کو انٹرنلائز کیا ہی نہیں۔ عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، کہ تیری دعائیں اگر کہیں نہیں پہنچ رہی تو اس میں حیران تعجب والی کون سی بات ہے۔ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، ایسی باڈی جس میں روح نہ ہو اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ حی اور قیوم ہے، اور وہ آزاد بندوں کے سجدوں کو قبول کرتا ہے جن کے اندر فیتھ ایک حقیقت کے طور پہ انٹرنلائز ہوا۔ بہت خوبصورت بادشاہ جی، اور یہی ہے نا کہ جب ایک غلام جو ہر جگہ جھکتا ہے وہ ادھر بھی جھک گیا تو کیا کیا اس نے۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے جو خود سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آج کے 14 اگست پر ہمیں، کیونکہ محرم الحرام بھی ساتھ چل رہا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خون او تفسیر این اسرار کرد، اس تفسیر کا جو اس کا سر اور راز یہ امام حسین کے خون نے ظاہر کر دیا۔ نہیں جھکے، سارے بچے قربان کر دیے، اپنا سارا گھر قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی، مگر اس سچائی کے لیے کھڑے ہو گئے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی، اس آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی تھی، وہ گم ہو رہی تھی، وہ آزادی ختم ہو جانی تھی، اس آزادی کی خاطر کھڑے ہو گئے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ آزادی کا جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم اس وقت ایک روحانی مذہبی فریم ورک میں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آزادی اصل میں کنیکٹڈ ہے توحید کے ساتھ۔ اور شیخ جنید بغدادی ہماری علم روایت کے بہت بڑی ہستی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی توحید کے بھی لیولز ہیں۔ ایک توحید کا لیول یہ ہے جو مجھ جیسے مسلمان کا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے کہا جی ہم موحد ہو گئے، اللہ کو ایک مان لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی توحید ہے۔ دوسرے درجے پہ علماء کی توحید ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کو عربی گرامر صرف و نحو بھی آتی ہے، وہ کلمے سے جڑی عبارات کو بھی بڑے خوش الحانی کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی خواہشات بھی قائم ہیں، ان کے مفادات بھی قائم ہیں۔ شیخ جنید فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے یہ تو علماء کی، مولویوں کی توحید ہے۔ شیخ جنید کہتے ہیں توحید کا ایسنس یہ ہے، جو اولیاء اللہ کا پہلا قدم اس لیول پہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر خوف ان سے لفٹ ہو جاتا ہے، خوف صرف رب العزت کا رہتا ہے، اور دنیا میں دنیاوی طاقتوں سے کوئی امید باقی نہیں رہتی،
امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. جب آپ اس اسٹیٹ کو انٹرنلائز کرتے ہیں کہ all your fears are towards Almighty Allah and you are not afraid of anyone else and all your hopes are from Almighty Allah and you are not optimistic towards any worldly power, that is when your true freedom gets manifested. تو خوف اور امید. اور اگر میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت بھی رکھوں اور آپ اس میں چاہوں گا آپ سے کامنٹ بھی, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو اللہ کے دوست ہی وہ ہیں جن سے خوف کو لفٹ کیا ہوا ہے. تو پھر یہ آزادی کی جو سٹیٹ ہے اس کے اوپر آپ بتائیں نا پھر پروفیسر صاحب کہ یہ اسلامی اسپریچول روحانی فریم ورک میں ہم کہاں کھڑے ہیں آج کا مسلمان؟ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آزادی عطا کی تھی وہ آزادی پھر خلافت راشدہ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک عرصہ دراز کی حکومتوں کو جو طریقہ کار چلا آ رہا تھا, باپ کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, وہ جیسے بھی ہوتے تھے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے پڑتے تھے, لوگ ان کے سامنے جھکے رہتے تھے, وہ اچھا برا, کوئی 6 مہینے کا بچہ آ گیا کوئی وہ ان پر حکمرانی کرتا تھا. رسول اللہ نے اس طریقے کو بدل دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ آپ نے حکمران لوگوں کے اندر سے وہ بنا دیے جن سے لوگ سوال کر سکتے تھے, جن کو لوگ پوچھ سکتے تھے. کہ فاروق اعظم جیسا حکمران, جمعہ کے نماز میں تاخیر ہوتی ہے تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے فاروق اعظم, رسول اللہ نے اور حضرت ابوبکر نے کبھی نماز کا انتظار نہیں کروایا, آج یہ انتظار کیوں؟ تو ہی ول ہیو ٹو آنسر خلیفہ کو. اور وہ حضرت فاروق اعظم نے کیا. انہوں نے کہا میرے پاس ایک ہی قمیض تھی, ایک ہی شرٹ تھی, دھو کے سوکھنے ڈالی ہوئی تھی, اگر دوسری ہوتی تو دیر نہ کرتا. اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس پر 18 وہ پیچز لگے ہوئے ان کی اس قمیض کے اوپر بھی. یہ ہے یہ خلاف. سیدنا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام, آپ جیسے بندے, ہر کوئی سوال کرتا ہے جواب دیں. اپنا بھائی کو سوال کرتا ہے, اس کا سوال اگر ممکن نہیں ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے ماننا تو انکار ہے. یہ جو ایک آزادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی, وہ ہم سے عجیب معاملہ ہوا کہ وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جس بادشاہت کو مسلمانوں نے خود ختم کیا تھا اسی بادشاہت کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا. علامہ اقبال کا یہ غالباً بھی شعر بھی ہے, انہوں نے کہا خود طلسم کیسر و کسریٰ شکست اور خود سر تحت ملوکیت نشست. خود ہی ایک کام کیا کیسر و کسریٰ کو ختم کر کے, خود اسی بادشاہی کو ہم نے پھر ایڈاپٹ کر لیا. پھر اس بادشاہی میں کیا ہوا, لوگوں کے ضمیر بدلے, لوگوں کو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب حکمران جب ایبسلیوٹ پاور آ جاتی ہے تو دیٹ کرپٹس ایبسلیوٹلی, وہ ذاتی غلام بنا لیتا ہے لوگوں کو. پھر ان کی سوچ بدل جاتی ہے, ان کی فکر بدل جاتی ہے. پھر علامہ اقبال کو ہر جگہ یاد آتے ہیں. پھر انہوں نے غلام کی اذان, ایک اذان وہ جس سے وہ سحر پیدا ہوتی ہے, ایک اذان وہ جس سے لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں. انہوں نے کہا بڑا فرق ہے اس میں. اور دین کے اندر بھی ایک مجاہد کا دین ہے, ایک ملا کا دین ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. غلام اور آزاد کا یہ جو فرق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا, اگر ہم اس کو آج کے اپنے اس دور میں دیکھیں جو اولیاء کرام سکھا کے گئے وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی توحید ہے نا. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تو آج کل کا تو حالات یہ ہو گئے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے غلامی نکال لی کہ زبردستی قبضہ کسی نے کر لیا تو اس کی حکومت جائز ہو گئی, اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. یعنی وہی علامہ اقبال, پھر بار بار ان کی بات یاد آتی ہے. علامہ اقبال نے تو اتنے راز آشکار کر دیے کہ ان غلاموں کو آپ نے کیا فرمایا کہ ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب قرآن مجید, اس کے بارے میں کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کا طریق. یہ کتاب آزاد کرتی ہے بندے کو, غلامی سے نکالتی ہے بندے کو. اپنے مفادات کی غلامی ہو یا کسی اور کے مفادات کی غلامی ہو, اس سے باہر نکالتی ہے. اگر ہم اپنے اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, ہم نے 14 اگست کو بیرونی آقاؤں سے نجات حاصل کر لی, تو کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے؟ یہ تو ہے ہمارے پاس سوچنے کا. ہم اپنے مفادات کی شکنجے سے نکل سکے یا نہیں؟ ہم اپنے ذاتی خوف سے, اپنے لالچ کے شکنجے سے نکل سکے یا نہیں؟ کیا ہم واقعی ربانیین بن سکے یا نہیں؟ یہ تو ریاست کا کام تھا شاہ صاحب, یہ ریاست نے کرنا تھا. ایک فرد کو ربانی بنانا تھا جیسے وہ ریاست مدینہ نے کیا تھا. اچھا میں اب یہاں پہ کیونکہ اب ہم ریاست کے فریم ورک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں کیونکہ آپ مذہبی طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پروفیسر صاحب, جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں تو ہمارے مذہبی طبقے نے بھی تو آزادی اور توحید کے معنی سمجھانے تھے نا.
الٹ سمجھا دیے نا. کیا کیا ہم اس سمت کی طرف گئے. بلکہ اقبال ہی کے اشعار مجھے ذہن میں آتے ہیں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ گلا ہم نے ایسا تو نہیں کیا کہ ہم نے تو اللہ اور بندے کے درمیان بھی فاصلے کریٹ کر دیے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گلا ہے, شکایت ہے یار مجھے خدا بندان مکتب سے. وہ شکایت کرتے ہیں, انہوں نے یہ دین کا مقام بنا دیا کہ اگر تو کوئی لوگوں کی مرضی سے حکمران بنا, لوگوں کی آزاد مرضی سے, یہ ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں, جو آقا کی شریعت چاہتی ہے. انہوں نے دوسرا راستہ نکال دیا, اگر کسی نے قبضہ کر دیا, استبداد کے ساتھ آ گیا, تب بھی اس کو جواز دے دیا. مطلب وہ ایک ایکسکیوز بن گئی نا, جس کو ہم نے عرب امپیریلزم کا, اور اس کی ہم سزا آف کورس ہم فار سینچریز آج تک بھگت اس رہے کو ہیں. کر دیا نا, دیکھیں نا. لیکن اچھا میرا سوال اس سے ہٹ کے ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ اسٹرکچرلی ایک پرابلم ہے اور ہم آئیڈیل اسٹرکچر سے دور ہو گئے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہ پریڈکشنز بھی ہیں, ہمارے سامنے ہے وہ بات. لیکن فرد کے لیول کے اوپر فرد بھی بدلا نا شاہ جی. از ملوکیت نگاہ گردد دیگر. بے شک نہیں, اب ملوکیت تو وی نو اب, لیکن ہم ملوکیت سے نکل آئے. اس وقت ہم ہیں جی نیشن سٹیٹس کے لیول کے اوپر نا. اب 57 نیشنز ہیں, نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, اسی کا شکار تو ہے. جب ہم نے 57 نیشن سٹیٹس بنا لی, اور میں خاص طور پہ اپنے ملک کی بھی ہم بات کریں, ہم نے تو آئیڈیالوجی کے اوپر ملک بنایا نا, نظریے کے اوپر ملک بنایا. تو فرد کے درجے پر ہم توحیدی کیوں نہیں ہوئے, اور کیونکہ ہم توحیدی نہیں ہوئے تو ہم آزاد سٹیٹ کے لیول پر, مطلب سٹیٹ کیفیت کے معنوں میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں, ہم کیوں نہیں ہو سکے. یہ کس نے کرنا تھا فرد کے درجے پہ, کیونکہ ہر کام ریاست نے بہرحال نہیں کرنا. اس میں ہمارے علماء ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا یقین سماج جانے ہے. آپ کا یہ نقطہ نظر سن کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے, مزہ بھی آتا ہے. لیکن الناس علی دین ملوکہم, جو مرضی کر لیں. حکمرانوں کے دین پر لوگ ہوتے ہیں, لوگ اپنے حکمرانوں کے راستے پر چلتے ہیں, حکمران جس راہ پر چلا دیتے ہیں لوگ اس طرف چلتے جاتے ہیں. حکمران دیکھیں کرپشن اس لیول تک آتی ہے. سوری ویری سوری, بٹ یہ بھی تو دیکھیں نا سر, یہ بھی تو روایات میں بتایا گیا کہ تم پر ویسے ہی حکمران مسلط ہوں گے جیسے کہ تم ہوگے. یہ بھی تو ہماری دین کی روایت ہے نا. مطلب آپ ایک اینگل وہ بالکل حق ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے عوام چلتی ہے, مگر یہ بھی ہمارے دین ہی نے تو بتایا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکمران تم پر مسلط بھی ہوں گے. تو ہم بحیثیت افراد ہم اپنی ذمہ داری سے بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے. میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو, یہ فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی, اور آپ جب اس وقت سوچیں گے تو یقیناً بہت مزے کی باتیں نکلیں گی. لوگوں کا ایک چلتا آ رہا ہے نظام پیچھے سے, اچانک عمر بن عبدالعزیز آ جاتے ہیں. لوگ تو وہی ہیں, عمر بن عبدالعزیز کہاں سے آگے. ابھی ساتھ میں چائنا کو دیکھ لیں, لوگ کیسے تھے, حکمران کیسا مل گئے جو بدل دیتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز دنیاوی طور پہ 2 سے 3 سال ہی رہ سکے. غالب میجورٹی تو ملوکیت کی تھی, کیونکہ لوگ ملوکیت لیکن پسند امام تھے. حسن بصری کو اور ایسے ائمہ کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھا پہلے زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھیں, جب عمر بن عبدالعزیز آئے تو ہر صبح لوگوں کی گفتگو بدل گئی. لوگ کہتے تھے تہجد کتنی پڑھی, قرآن کتنا پڑھا, نوافل کتنے پڑھے. یہ چیزیں بدل جاتی ہیں, رسم و راہ بدل جاتی ہیں, سوچیں بدل جاتی ہیں. شکایت کا لیول ہر جگہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی کے درجے پر آپ مجھے لانا چاہ رہے ہیں. ہر گھر کا والد بھی ذمہ دار ہے, محلے کی مسجد کا امام ذمہ دار ہے, علاقے کے سکول کا استاد ذمہ دار ہے. اپنے اپنے درجے پر سارے جواب دہ ہیں کہ حقیقت آزادی جو اقبال قرآن سے حدیث سے لے کر ہمیں سکھا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا کر رہے ہیں, یقیناً شاہ صاحب ہماری قوم میں وہ چیز آ نہیں سکی کہ ہم وہ آزادی حاصل کر لیں جس میں ہمارے مفادات نہ ہوں. ہم اپنے مفاد کے سامنے ملک کا نقصان کر جاتے ہیں. ہمارا کوئی ایک ملازم ہے, ورکر ہے, دیر سے جا کے جلدی کی حاضری لگا دیتا ہے. ایک مسجد کا امام سے لے کر ایک بڑے لیول کے بیوروکریٹ تک ہر ایک کے سامنے یہ معاملہ ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ آپ جب ایک امام کو جب کھڑا کر دیا مسلح پر اور وہ نماز پڑھا رہا ہے, خود اپنے پیچھے کھڑے کچھ لوگوں سے ڈر رہا ہے, مالی طور پر وسائل والے طاقتور لوگ ہیں, اور وہ ان سے ڈر کے جب اللہ اکبر کہتا ہے, سمجھتا ہے پیچھے کئی لوگوں کو بڑا سمجھتا ہے, اس کی اللہ اکبر میں کیا اثر ہوگا.
تو پروفیسر صاحب سوال اب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کو ڈائگنوز تو ہم نے کر لیا ہے, ڈائگنوسس تو ہو گیا, اب چینج یا ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی کیسے آئے گی؟ آج ہم 2023 کے اندر بیٹھے ہوئے, ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی الٹیمیٹ رول ماڈل, خلفائے راشدین, اہل بیت اطہار, یہ سارے رول ماڈلز اولیاء اللہ موجود ہیں, بلکہ اپنے درجے پر قائد اعظم محمد علی جناح پہ ابھی ہم نے پروگرام کیا, اور قائد آزاد انسان, قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہم نے باتیں سنی ہیں, آزاد انسان, لگتا ہے کہ قرون اولیٰ کا کوئی آدمی تھا, میں نے کہہ دیا نا آزاد انسان تھا حقیقت میں. تو اب قائد اعظم جیسا رول ماڈل بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟ اب دیکھیں ماضی میں جو ہوا اس کا نوحہ ہم نے کر لیا, ہم نے کہا جی پرابلمز ہیں, سیاستدانوں میں پرابلمز ہیں, کیا میرے اندر جو پرابلم ہے ذاتی طور پہ اس کو چینج کون کرے گا؟ شاہ جی ایک یہ دونوں فلسفے برابر چل رہے ہیں نا. ایک تو یہ کہ فرد نے اصلاح کرنی ہے, اور کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو اصلاح میں نہیں لاتا. میں پھر اس نظام کی طرف آتا ہوں جس میں لوگ ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت دفعہ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں, یہاں سے لوگ جب سفر ٹریول کر کے کسی دوسرے مہذب ملک میں اترتے ہی مہذب ہو جاتے ہیں, وہاں سے ٹریول کر کے آتے اترتے ہی ہمارے پاس لاہور کے ایئرپورٹ پر آتے ہی ان کی طبیعتوں میں فرق آ جاتا ہے. کیا یہ فرد کا فیلئر ہے؟ قانون کا فیلئر ہے, قانون کا نفاذ نہیں ہے. منافقت بھی تو ہے نا. قانون دیکھیں, فرد ہمیشہ جو انسان کے باطن میں, انسان باطن سے سنورے ہوئے لوگ کسی بھی معاشرے میں چند % سے زیادہ نہیں ہوتے. زیادہ لوگوں کو قانون کنٹرول کرتا ہے ہمیشہ, اکثریت قانون کے تابع ہوتی ہے. اگر آپ قانون کو طاقتور نہیں کریں گے, جہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, حکمران کا قانون ہوگا, وہاں یہ مسائل بنے رہیں گے. واہ واہ, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, واہ. حکمران کا قانون, میں بار بار اس بات پر جاتا ہوں کہ اس کی ہمیں یعنی رول آف لاء پہ آئیں, رول آف لاء پر, رول آف رولر پر نہیں. جب رول آف رولر آتا ہے تو یہی لوگ, یہ جو جن کے بارے میں گلا ہے, شکوہ ہے, لائن میں نہیں لگتے, فلاں نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, دوسری جگہ پر جہاں پر رول آف لاء ہے وہاں پر جا کر اوبے کرتے ہیں, اوبیڈینٹ بن جاتے ہیں, ابائڈ بائی کرتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب میرا سوال آپ سے بڑا بیسک ہے اور فنڈامنٹل کویسچن ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ کو ہم دیکھتے ہیں, تو پہلے افراد کی کیریکٹر بلڈنگ ہوئی, کیریکٹر بلڈنگ کے بعد لاز کا نفاذ ہوا. مطلب ایک ایگزامپل اس میں اگر دینا چاہوں تو جیسے وائن ہے یا الکوہول ہے, الکوہول کو حرام کیا بالتدریج. پہلے وہ حالات, کیونکہ ایک عرب کا جو بھی کلچر چلا آ رہا تھا, اگر ایک قلم کے ساتھ فوری کر دیتے تو شاید ابھی اس طرح سے تیاری نہ ہوتی. تو اب یہ جو معاملات ہم نے کرنے ہیں, کیا پہلے فرد کی تیاری بھی مطلوب ہے؟ ہم سائملٹینیسلی تو شاید یہ نہیں کر سکیں گے کہ کل سارے ہم قانون کی حکمرانی ہو جائے, ایسا تو نہیں ہوگا. پہلے افراد کی کیریکٹر بلڈنگ ہو اور پھر قانون کی حکمرانی ہو, یا آپ کے خیال میں سائملٹینیسلی ہوگا؟ یہ دیکھیں, میں تو اس پر کئی تحریکوں کو, کئی لوگوں کے فلسفے کو پڑھا کہ افراد کو تیار کر کے یہ افراد حکومت پہ آ جائیں, حکومت میں آ جائیں, جیسے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ایک تعداد, بڑی تعداد میں ہو جائیں, پھر یہ لوگ جب حکمرانی کریں گے, حکومت میں آ جائیں گے, تو یہ رول آف لاء کو امپلیمنٹ کر دیں گے, رولز کو امپلیمنٹ کر دیں گے. ایک طریقہ بعض لوگ کہتے ہیں جن کا کہ تھوڑے افراد درست ہوں گے, ان کو جدوجہد کرنی پڑے گی. ہمارے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو میں اپنے حکمرانوں سے درخواست کروں گا, دنیا بھر میں جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپنے لیے بیرون دنیا کو پسند بھی کرتے ہیں, اپنی رہائشیں بھی, اپنے وہاں پر سارا کچھ کرتے ہیں. وہاں ان کو کیا چیز پسند آتی ہے, اس کو یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ وہاں کی کون سی چیز ہے جو ان کے لیے بھی وہاں پر سارا بنتی ہے؟ قانون. یہ قانون یہاں پر ان کو, ہمارے پاس اسمبلی بھی موجود ہے, ہمارے پاس مقننہ بھی موجود ہے, ہمارے پاس عدلیہ بھی موجود ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب افراد تیار ہو جائیں گے, سارے لوگ خود بخود اچھے ہو نہیں سکتے. کبھی بھی آپ کچھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ضابطہ ہے, اس کا نفاذ اس کا نفاذ کرنا پڑے گا. افراد کی تربیت, جن افراد کو آپ تیار کرتے ہیں نا, اگر وہ افراد تیار ہو کے اتنی تعداد میں ہو جائیں کہ وہ حکمرانوں کو مجبور کر دیں کہ وہ قانون نافذ کریں, پھر تو فائدہ ہے.
ورنہ ان تیار شدہ افراد کا اس طرح فائدہ نہیں ہوگا. معاشرے میں ایسے نیک لوگ موجود ہونے چاہیے. مساجد کام کر رہی ہیں, آپ دیکھیں سکولز میں کام کر رہے ہیں, کچھ اولیاء صلحاء کام کر رہے ہیں, کوئی نیک لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کام معاشرے میں ایک نیکی ہے الحمدللہ. ابھی بھی لوگ نمازوں کے لیے جاتے ہیں, لوگ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن معاشرے میں تبدیلی کا جو بنیادی فیکٹر ہے, پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے قانون کا نفاذ. قوانین بھی سارے بنے ہوئے, مزے کی بات یہ ہے قوانین بھی سارے بنے ہوئے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن یہی حکمران طبقہ امپلیمنٹ کر دے. پروفیسر صاحب آپ کی بات سے مجھے اقبال پھر یاد آیا. آج ماشاءاللہ ہم نے ان کا بڑا تذکرہ کیا, اور آئی تھنک یہ ایک ٹریبیوٹ بھی ہے. علامہ صاحب حکیم الامت ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو, اور جس درجے کے وہ مفکر ہیں انفیکٹ ابھی ان کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے اور ان کو سپریڈ کرنا ہے. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں, اور یہ من حیث القوم اپنے درجے پر ایک میرا خیال ہے یہ اپنے درجے کا ایک نوحہ ہے کہ ہم اپنے اسپریچول فاؤنڈنگ فادر سے اتنا دور ہیں. ہمارے لیے یہ لائق شرم ہے یہ بات. اقبال نے ایک جگہ کہا اسرار خودی میں کہ اس دنیا میں آزادی کا سب سے بڑا سمبل آگ ہے. آزادی جو کسی قانون کو نہ مانے, یعنی ایبسولوٹ فریڈم. آزادی کا سب سے بڑا سمبل آگ ہے, مگر آگ کا انجام راکھ پر ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی قانون کو نہیں مانا, یو ور ایبسولوٹلی فری, لیکن آخر میں آپ کو راکھ ملی, ایشز ملی, یعنی یو وینٹ ٹو اے اسٹیٹ آف نتھنگنیس. اس لیے قوانین کا ہونا, ضابطوں کا ہونا, تھوڑے درجے پر گیو اپ کرنا آپ کو گریٹر لیول کے اوپر سیٹسفیکشن دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے. اب یہ بات میں ڈفرینٹ اینگل پہ لے کے جا رہا ہوں. ہماری یوتھ ہے, اس کو کیسے سمجھائی جائے, کیونکہ یوتھ آج کل وہ ویسٹ کے کانٹینٹ سے انسپائرڈ ہے, وہ مادر پدر آزادی کی بات کر رہی ہے, وہ مذہب کو کویسچن کر رہی ہے, مذہب کے ضابطوں کو کویسچن کر رہی ہے. تو یوتھ کو کیسے سمجھائیں کہ جو ضابطے فطرت کے اندر ہیں, دین کے اندر ہیں, وہ اصل میں تمہارے بینیفٹ کے لیے ہیں, اور ان ضابطوں کو اپنانے سے جو تھوڑی سی تم آزادی کو گیو اپ کر رہے ہو, تمہیں گریٹر آزادی, گریٹر سیٹسفیکشن اور گریٹر پراسپیرٹی ملے گی. یہ یوتھ کو کیسے سمجھائیں؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ان کو آزادی کا صحیح معنی اور مفہوم نہ ہمارا سلیبس بتا رہا ہے. علامہ اقبال سلیبس سے غائب کر دیے, آپ نے اپنے سلیبس سے غائب کر دیا ایسے لوگوں کو جو سمجھا سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ خودی امام حسین کا بھی, جس نے ملت خوابیدہ را بیدار کرد, وہ ہم نے غائب کر دیا, فقط نوحہ رہنے دیا. امام حسین علیہ السلام کی وہ جو امام حسین سے لے کر علامہ اقبال تک ہر بندہ جو آزادی کی بات کرتا ہے, ہم نے اس کو منیمائز کر دیا. آپ نے کہا نا ہم اقبال کے اپنے اسپریچول فاؤنڈرز کے قریب کیوں نہیں ہیں. وہ اس طبقے کو برداشت نہیں ہے جن کی موت ہے ان کے فلسفے میں. واہ واہ, بے شک ایسا ہی ہے. جن کی خواہ وہ مذہبی ہوں یا وہ سیکولر ہوں. ایبسلیوٹلی آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اقبال اپنے دور میں بھی جاگیردار اقبال کے خلاف تھے. دا ٹوڈیز آف دا برٹش, وہ پالیٹیشنز جو ہمیشہ برٹش نواز تھے, اقبال کے خلاف تھے. علماء سو اقبال کے خلاف تھے, ان کے فتووں کی ایک طویل تاریخ ہے. جھوٹے صوفی اقبال کے خلاف تھے, دیکھ لیجیے آپ, کیونکہ اقبال انہیں کیا کہہ رہے تھے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ باہر نکلیں. یہ جو فقر آپ کا ہے یہ امام حسین والا فقر نہیں ہے. صوفیوں کو جگا رہے ہیں. وہ ایک ان کی نظم ہے, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانندے بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن. واہ واہ واہ. اب دیکھیں, اب آپ ان لوگوں کو جب یہ طلباء کو جب پڑھائیں گے آپ سلیبس میں, اب نوجوان تو جو ہو چکے, اب جنہوں نے آج سے 10 سال بعد نوجوان ہونا ہے نا, ان کی فکر پہلے کر لیں. یہ قوم, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہماری قوم کو راستہ کہاں سے چلنا ہے. علامہ اقبال قائد اعظم, ان کی صحیح فکر کو سمجھانے کے بجائے الجھایا جا رہا ہے. ان کو بتانے سلیبس میں علامہ اقبال کتنے رہ گئے, مولانا روم کتنے رہ گئے. وہ جو آزادی کا صحیح مفہوم بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات پنجرے کے اندر کی قید ہے, اس سے مر کے آزادی ملتی ہے.
وہ جو طوطے کا واقعہ کتنے آسان طریقوں سے دیکھیں. اس نوجوانوں کو, ہمارا نوجوان خوش نصیب, ہماری قوم خوش نصیب, ہم مسلمان خوش نصیب ہیں. ہمیں ایسے ایسے لوگ میسر آئے جنہوں نے مشکل باتوں کو آسان ترین طریقے سے کر کے اس طرح سمجھا دیا کہ لوگوں کے اخلاق کردار سنوریں گے اگر یہ لوگ سلیبس میں آ جائیں, اگر یہ لوگ ایگزام میں آ جائیں, یونیورسٹی میں آ جائیں. اچھا پروفیسر صاحب, آپ کی بات سے آج پھر وہ اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں. بڑا خوبصورت مصرع ہے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پابا گل بھی ہے. ہاں کیسی بات ہے. صنوبر جو ہے, آپ جب اس کو شاخوں کے لیول پہ دیکھ رہے ہیں تو ایکسپینشن ہے, آزادی ہے, اور مٹی کے ساتھ اپنے روٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ روٹس کے ساتھ جڑیں گے تو تب آپ کو حقیقی آزادی ملے. دیکھیں نا, یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, ایک ڈر تو رکھا نا ہمیشہ, اگر اس سے بھی کوئی باہر نکل گیا تو وہ مادر پدر آزادی تو وہ راکھ ہے, وہ تو آگ ہے جو برباد ہو جائے گی. اور جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں یہ فرمایا اور بجا طور پہ فرمایا کہ وہ جو ایک سجدہ ہے, اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کیپٹلزم کے غلام ہیں, آپ سیکولر ڈیموکریسی کے غلام ہیں, آپ اپنے بینکنگ سسٹم کے غلام ہیں, آپ پروفٹ میکسیمائزیشن کے غلام ہیں. 1000 سجدے گنے, 1000 سجدے آپ کو, آپ ہر درجے کے اندر آپ بنیادی طور پہ جیسے آپ نے کہا معبودان باطلہ کو سجدے کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو اپنی بیئر ایگزسٹنس کے لیے. یعنی یہ معاملہ ہے. یہ ہے. اب نوجوانوں کو جب یہ سمجھ آئے گی, ان کو اس آزادی کا مفہوم سمجھ آئے گا کہ رات کے پچھلے پیر میں مصلے پر سجدہ کرنا, یقین جانے وہ ان محفلوں کو چھوڑ کے مصلے کی طرف دوڑ کر آئیں گے اگر ان کو اس حقیقی آزادی کے لطف کا پتہ چل جائے کہ پچھلی پہر میں قرآن کی تلاوت کر کے راتیں قرآن کے ساتھ گزارنے کا لطف کیا ہے, اللہ کے حضور قیام رکوع سجود کا مزہ کیا ہے. یہ شراب جو شراب حق ہے اس سے لوگوں کو محروم کر دیا. ہمارے کوئی علماء کے مفادات, کوئی پیروں کے مفادات, کوئی حکمرانوں کے مفادات, اس نوجوان طبقے کو انہوں نے محروم کر دیا اس اصل مزے سے, اس اصل لطف سے جس کے پیچھے یہ دوڑا چلا جا رہا ہے. کبھی سینمے میں جاتا ہے, کبھی کس جگہ جاتا ہے, کبھی کس جگہ, جہاں اپنا اخلاق کردار اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہے. اس کو وہ مزہ ملنا ہی نہیں کبھی بھی, وہ تو ہے سجدے میں. ان کو لوٹایا جائے, اس کے لیے ضرورت ہے یہی ہے کہ پھر حقیقی تصوف کی جو حقیقت ہے اس کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ اصل صوفیاء کا جو کام تھا نوجوانوں کے اندر سے یہ جو تزکیہ ہے نفس, پیوریفیکیشن اور پرگیشن آف انر سیلف, اس کے لیے یونیورسٹیز قائم کرنی پڑیں گی, اس کے لیے ادارے قائم کرنے پڑیں گے. اب وہ جو ان کو اندر سے ان کی انر سیلف کو پاکیزہ کر دیں, پیوریفائی کر دیں, وہ اداروں کی ضرورت ہے. اور افسوس ہے, رونا ہی ہے شاہ جی, وہ وہاں پر جائیں تو وہاں بھی باتیں پلاٹوں کی ہو رہی ہیں. اور ہاں مطلب ہم نے اس دنیا کے اندر وہ جو لوور سیلف کے ہمارے معاملات تھے, لوور سیلف کے معاملات غالب آ گئے. اور مجھے وہ بلکہ پلیٹو یاد آ رہا ہے. پلیٹو کا پورا ایک ماڈل تھا, اس میں وہ انسانوں کو 3 طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. مین آف ایپیٹائٹ, مین آف پیشن, مین آف ریزن. مین آف ایپیٹائٹ جن کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور اپنی جو لوور سیلف ہے اس کی نیڈز کے اوپر رہو. ہاں بالکل, وہ فلسفی کا ایک پورا اسکول تھا. تو پلیٹو نے کہا ایسے لوگوں کو کبھی حکومت نہ دینا, یہ آپ کے ریسورسز کو اپنی ایپیٹائٹ میں صرف کر دیں گے, برباد کر دیں گے. مین آف پیشنز, مین آف پیشنز وہ لوگ ہیں جو فیم کے لیے کر رہے ہیں, جو پاور ویسی ان کو ایک بنیادی طور پہ ایک موٹیویٹ کر رہی ہے, انسپائر کر رہی ہے. تو بھائی ان کو بھی کبھی نہ دینا, کیونکہ بنیادی طور پہ اپنے فیم کے لیے, پرومیننس کے لیے, سینٹرالٹی کے لیے جنگیں لگوا دیں گے, ریسورسز کو ویسٹ کریں گے. یہ لوگ عوام کو جو ان کی برائی کے خلاف اٹھتے ہیں ان کو باغی کہہ دیتے ہیں. امام ابن حزم کے المحلی پڑھیں, آپ کتب میں امام ابوبکر جساس کو پڑھیں, ان کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نظام سے ہٹا ہوا ہے, خواہ وہ حکمران ہے یا عوام, باغی وہ ہے. بے شک ایسے جو اللہ کے نظام کی خاطر اٹھتا ہے, بے شک وہ تھوڑے لوگ ہوں, وہ باغی نہیں ہے. باغی وہ طاقتور ہے جو اللہ کے نظام سے دور ہو گیا. یہی تو امام حسین علیہ السلام کی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے کیا کیا, اس ظلم کے نظام کے خلاف اللہ کے نظام کو بپا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اچھا اب پروگرام کے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں پروفیسر صاحب. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں مجھے بتائیں, آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے, کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ جیسے غازی صاحب کہتے ہیں کوئی فیوچر میں کوئی جگنو نظر آتا ہے, کوئی لائٹ. ہم کبھی مطلب ریاست تو جو بھی ہے, اسٹرکچر تو جو بھی ہے, اس کو چھوڑ دیں فرد کے لیول پر. کیا پاکستانی قوم
فرد کے لیول پر آزادی کی کیفیت کا مزہ چکھے گی کبھی؟ اصل میں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کی بہت پیاری تھی، بہت محبوب لوگ تھے، اتنا لاڈ جتنا اللہ نے ان کا اٹھایا، دنیا حیران ہے وہ بنی اسرائیل کو نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہنے پر وہ تول کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ وہ باہر بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا، 40 سال تک وہ سرزمین ان سے دور ہو گئی، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، زمین میں گھومتے پھرتے تھے۔ اور وہ بالکل چھوٹا ٹریکٹ آف لینڈ، اتنا بڑا نہیں تھا، 40 سال اس میں مقید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پاکستانی قوم کو اٹھنا پڑے گا اس ارض مقدس، اس ارض مقدس پاکستان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعاؤں سے، معجزات سے کامیابی فتح مکہ نہیں ملا، رسول خدا کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھودنی پڑی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کو جد و جہد کرنی پڑی، اپنے دندان مبارک شہید کرانے پڑے۔ پاکستانی قوم کے ان معجزات کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ خود بخود کہیں سے کوئی آئے گا ہمارے لیے کر دے گا۔ بی دا چینج دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو بی، آپ خود وہ تبدیلی بنے جس تبدیلی کا آپ۔ ہمارا حال یہ ہے شاہ صاحب، ہم نے وہ ہمارے قوم کا جو میں بعض کا دکھ ہوتا ہے، وہ آپ نے کہا غازی صاحب قبلہ کا نام لیا تو کئی چیزیں انہی سے سیکھی ہوئی ہیں جو سمجھ آتی ہیں کہ ہم اگر وہ قیمے والی مشین ہے نا، اوپر ایک بندہ ڈال رہا ہے گوشت اس میں سور کا، اور دعائیں کرنے لگ جائے کہ یا اللہ اسے بکرے کا قیمہ نکلے، ساری زندگی لگ جائے، قیمہ مٹن کا نکلے، یہ دعاؤں سے ہو جائے گا؟ بالکل جو ہم نے کر رہے ہیں نتیجہ تو وہی نکلے گا، از جو گندم نے آید۔ بٹ آر یو آپٹمسٹک؟ آپٹمسٹک اس لیے ہوں کہ کچھ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو سٹرگل کر رہے ہیں، ہر طبقے میں، خواہ وہ افواج میں ہے، خواہ وہ عدالت میں ہے، خواہ وہ صحافت میں ہے، تھوڑے بھی ہیں تو ایک امید، ان سے امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ کوئی وقت آئے گا ہماری قوم اٹھے گی۔ آخر کار میں پھر بھی کسی معجزے کے انتظار میں نہیں ہوں، مجھے آپ کو ہر ایک کو اٹھنا ہوگا اپنے حقوق کے لیے۔ جہاں ہم کو لگے گا کہ یہ بات قانون کے خلاف ہے، خواہ وہ کوئی بھی کر رہا ہے، افراد میں قید نہیں ہونا ہم نے، کوئی بھی کر رہا ہے جو قانون کے ساتھ ہے، جو قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، ہمیں قوم کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر قوم امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ دیتی، مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں آپ نے جملہ بولا تھا، کسی اور درجے پر تبدیلی کے حالات کچھ اور ہونے تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب قوم نہیں اٹھی تو بھگتنا پڑا۔ ابھی بھی اگر قوم سوئی رہی تو پھر یتیہون فی الارض۔ اور بالکل ہم کلمنیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا فہد علی کاظمی یا پروفیسر ناصر محمود، ہم جب اپنے گریبانوں میں خود جھانکتے ہیں، کیا خود ہم اس تبدیلی یا اس چینج یا اس تزکیہ اور اس تطہیر کا کسی درجے پر مظہر ہیں؟ میں تو اپنے ناظرین کے سامنے ایسا اقرار کرتا ہوں، پروگرام کے شروع میں بھی میں نے آپ سے جملہ بغیر ریکارڈنگ سے پہلے میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ ایک غلام آزادی کے بارے میں کیا بات کرے گا، ہم خود بہت کمزور ہیں۔ جو گفتگو کی ہے اپنے نفس کو بھی سنائی ہے، اپنے ناظرین کو بھی سنائی ہے، اس درجے پر میں اپنے آپ کو بھی اس سارے کے ساتھ، قوم کے ساتھ برابر کا سمجھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس آزادی کو، جس کا ذکر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا اور جس کو امام حسین نے اپلفٹ کیا، اس حسینیت کو ہم سمجھیں جس کو آج کے دور میں اقبال ہماری زبان میں ہمیں سنا رہے ہیں، ان سے لے کے ہمارے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم بھی سمجھ جائیں اور ہم بھی اس پر آ سکیں، تو ہماری اکثریت تو ایسے ہی ہوگی۔ تھینکس الاٹ پروفیسر صاحب، بہت ہی مزہ آیا، اور خاص طور پہ علامہ کا جو اتنا ذکر ہوا، آئی تھنک بہت ہی ریلیونٹ تھا۔ بات آزادی کی ہو تو وہ تو پھر ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ ویورز، آج ہم نے ایک ڈائیلاگ کیا، اٹ واز اے ریئل ڈائیلاگ، جس میں ہم نے آزادی کے معنی کو سمجھنے کی، ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، اور جو بات سمجھ آئی ہے، آزادی در حقیقت ایک انٹرنل کیفیت سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ اس معبود برحق کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو پھر آپ معبودان باطلہ کو نو کہہ سکتے ہیں، تب آپ حقیقی طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ ہم سب کو رب العزت کے سامنے، رب العزت کے بنائے ہوئے فریم ورک کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ توحید سے ہی ہماری آزادی کا سفر جڑا ہوا ہے۔
اگر ہم توحید کو انٹرنلائز کریں گے، اپنی ہر امید کو رب العزت سے وابستہ کریں گے، اپنے ہر خوف کو بھی صرف رب العزت سے وابستہ کریں گے، تو یہ وہ وقت اور مرحلہ ہوگا جب ہم واقعی آزادی کے سفر کا آغاز کر سکیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاکستانی قوم بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم آزادی کے اس سفر کو اپنائے، اور وہ وقت آئے کہ جب ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، فہد کاظمی خود اپنے نفس کی طرف توجہ کرے اور دیکھے کہ کہیں نہ کہیں آزادی کی کوئی رمق ہے، ورنہ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم سب ان ریالٹی خود غلام ہیں، آزادی کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا اور آزادی کے حقیقی معنوں سے بھی ناآشنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور جیسے آج ہم نے ذکر کیا امام علی مقام اپنے درجے میں آزادی کا اتنا بڑا سمبل ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی کو ایکسپیرینس کر سکیں۔ ویورز، آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے موضوعات کی بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کانورزیشن کو سننا چاہتے ہیں، اور ہم ایسے گیسٹ کو بھی بلائیں گے جو ایسی کانورزیشن کو جو آپ سننا چاہتے ہیں، وہ گیسٹ آپ کے سامنے ان موضوعات پر گفتگو کریں۔ کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف.